السلام علیکم دوستو، بہت ہی اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان نے اڈیالہ جیل سے نہایت اہم پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب میں خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا۔ باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ تحریک کا لائحہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک کے تحفظ آئین، جی ڈی اے اور محرم بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں آپ کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ بارہا کہہ چکا ہوں، آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں تو سنائپر تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ پاکستانی عوام نے سمبھڑیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا تھا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرا لیا، وہ ہمیں ضمنی انتخاب کیسے جیتنے دیتے؟ کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ، قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اس لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھی تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف کا نظام ناپید ہو چکا۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 این آر اوز کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے پرویز مشرف پھر باجوہ سے این آر او لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے؟ میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے۔ اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظام کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں 2 سال سے قید میں ہوں، جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔
عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں وہ سب افواہ ہے۔ جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کی، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوامی فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور $700 ارب کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلی آزما لے، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔